ابو عبداللہ محمد ابن احمد الکرسی روایت کرتے ہیں کہ استنبول میں ایک گورنر کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور جب وہ اس کے جسم کو قبر میں اتارنے لگے تو انہوں نے ایک کالے رنگ کا سانپ اس قبر میں دیکھا، جو کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میت کے قبر میں اترنے کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ سانپ کو دیکھ کر وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ قدرتی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈر گئے، اور ایسے تو وہ اس آدمی کو کبھی بھی نہیں دفنانا چاہتے تھے کہ اپنی آنکھوں سے سانپ دیکھ لیں اور پھر بھی میت کو قبر میں اتار دیں۔ اس لیے انہوں نے ایک دوسری قبر کھودی۔ اب انہوں نے اتنا وقت لگا کر ایک دوسری قبر تیار کی، اور جب وہ دوسری مرتبہ اس آدمی کی باڈی کو قبر میں اتارنے ہی لگے تھے، انہوں نے اسی کالے سانپ کو دوبارہ اس قبر میں بھی دیکھا۔ انہوں نے ایک اور قبر کھودی، اور اس مرتبہ جب وہ میت کو قبر میں اتارنے لگے تو انہوں نے اسی سانپ کو تیسری قبر میں بھی میت کا انتظار کرتے پایا۔ میں یہاں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس روایت میں آپ کے خیال میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کے خیال میں انہوں نے اس دن کتنی قبریں کھودی ہوں گی؟ 4، 5، 6، 7، 8، 10، 20، 25، 30؟ روایت کے مطابق اس دن ان لوگوں نے 30 قبریں کھودیں، اور ہر بار جب وہ میت کو قبر میں اتارنے لگتے تو اسی کالے سانپ کو قبر میں انتظار کرتا پاتے۔ آپ اور میں کہاں چھپیں گے؟ اس سے زیادہ اور وضاحت اس بات کی میرے خیال میں نہیں ہو سکتی۔ ہم کہاں چھپیں گے؟ کس کی پناہ میں جائیں گے؟ اللہ اکبر! اگر 6 فٹ زمین کے نیچے بھی چلے جائیں تو بھی ہم بچ نہیں سکتے۔ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں زمین کے نیچے 6 فٹ کی گہرائی میں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بچ نکلے ہیں۔ ساری حقیقت یہیں سے تو شروع ہوتی ہے۔ بہرحال جب لوگ قبریں کھود کھود کر تھک گئے تو انہوں نے علماء سے رجوع کیا۔ ہم اس بندے کے ساتھ اب کیا کریں؟ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔ علماء نے لوگوں سے کہا کہ میت کو سانپ کے ساتھ ہی دفنا دیں اور باقی کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالی تک چھوڑ دیں، اور لوگوں نے اس آدمی کو اسی طرح قبر میں دفنا دیا۔